وَكَذَلِكَ أَيْضًا مَا يَحْصُلُ مِنَ الْأَخْطَاءِ مِنَ الْأُمَرَاءِ. اب تک کتاب کے مؤلف نے آپ سے گفتگو کی تھی علماء کرام کے بارے میں. کن کے بارے میں؟ وہ کہتے ہیں علماء کرام کی طرح حکمرانوں کے بارے میں بھی یاد رکھیں. اب بات کن کے بارے میں ہونے لگی ہے؟ حکمرانوں کے بارے میں، کہ ان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں. لا يجوز لنا ان نتخذ ما يخطئون فيه سلما للقدح فيهم في كل شيء ونتغاضى عما لهم من الحسنات. حکمرانوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ان چند غلطیوں کو آپ سیڑھی بنا لیں کہ ہر مسئلے میں آپ ان پہ تنقید کر رہے ہیں، طعن و تشنیع کر رہے ہیں، لعنتیں بھیج رہے ہیں، اور جو ان کی خوبیاں ہیں انہیں آپ نظر انداز کر رہے ہیں. یہ کیا ہوا؟ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں آپ کے جو حکمران ہیں غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، وہ بھی خطا کار ہیں، وہ بھی معصوم نہیں ہے، لیکن اب آپ میں انصاف ہونا چاہیے. اگر کوئی ایک غلطی ہوئی ہے، دو غلطیاں ہوئی ہیں، تو 10 جو ان کی نیکی ہیں وہ بھی ذکر کریں. لیکن آپ صبح و شام ان کی غلطیاں لوگوں میں پھیلاتے رہتے ہیں، عام کرتے رہتے ہیں، بدزنی قائم کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں حکمران کے خلاف نفرت ڈالتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ حکمران اور پبلک آپس میں لڑنا شروع ہو جاتی ہیں. نقصان کس کو ہوتا ہے؟ کافروں کو کہ مسلمانوں کو؟ پھر مسلمانوں کو. آپ سمجھتے ہیں آپ بڑی نیکی کر رہے ہیں. کہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اپنی کتاب میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کہ تم اللہ کے لیے قائم ہونے والے بن جاؤ، انصاف کے مطابق گواہی دینے والے بن جاؤ. گواہی دو انصاف کے مطابق، حق بات کہو. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم سے بغض و عداوت تمہیں اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل و انصاف سے کام نہ لو. آج آپ اپنے ملک کا حال دیکھ رہے ہیں، جو جس پارٹی کا ہے اس کی ہر معاملے میں حمایت کر رہا ہے، اور جس کا مخالف ہے ہر معاملے میں ان کی مخالفت کر رہا ہے. حالانکہ کئی خوبیاں ان میں ہیں، کئی خوبیاں ان میں ہیں، کچھ غلطیاں ان میں ہیں، کچھ غلطیاں ان میں ہیں. آپ اپنی پارٹی کی ہر برائی کا دفاع کیوں کرتے ہیں، اور دوسروں کی خوبیوں کو بھی نظر انداز کیوں کرتے ہیں؟ تو اس چیز کا کہتے ہیں خیال رکھنا چاہیے، انصاف سے کام لیں. اگر آپ کے حکمران سے ایک دو غلطیاں ہوئی ہیں تو جو اس نے اچھے کام کیے ہیں ان کا بھی تذکرہ کریں. کہتے ہیں یعنی لا يحملكم بغض قوم على عدم العدل فالعدل واجب، کسی قوم کی دشمنی آپ کو عدم انصافی پہ نہ ابھارے بلکہ انصاف کرنا واجب ہے. ولا يحل للانسان ان ياخذ زلات احد من الامراء او العلماء او غيرهم فيشيعها بين الناس. کہتے ہیں کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی عالم دین اور کسی حکمران کی غلطیاں جمع کر لے ایک جگہ اور پھر لوگوں میں پھیلانی شروع کر دے. ثم يسكت عن حسناتهم، اور ان کی خوبیوں سے کو ذکر نہ کرے، ان کے معاملے میں خاموش رہے. یہ کوئی انصاف کا کام نہیں ہے، یہ انصاف کا کام نہیں ہے. اگر عالم دین کی ذاتی غلطیاں ہیں، غلطیاں کون سی ہیں؟ آخر وہ بھی انسان ہے، کوئی غلطی کر بیٹھا، ایسی غلطیاں پبلک میں پھیلانا یہ درست نہیں ہے. لیکن اگر عالم دین سے دین کے بارے میں غلطی ہوئی ہے، کس کے بارے میں، تو اچھے انداز سے پبلک کو آگاہ کریں تاکہ وہ اس عالم دین کی یہ بات نہ مانے. عالم دین نے عقیدہ کہیں غلط بیان کیا ہے، کہیں بدعت بیان کر دی ہے، تو یہ بیان کرنا ضروری ہے، لیکن کس انداز میں؟ اچھے انداز میں، گالیاں دیے بغیر، لعنتیں بھیجے بغیر. کہتے ہیں وقس هذا الشيء على نفسك، اس چیز کو آپ اپنے اوپر لے لیں. لو ان احدا سلط عليك وصار ينشر زلاتك وسيئاتك ويخفي حسناتك واصاباتك لعددت ذلك جناية منه عليك. اگر کوئی آدمی آپ کے اوپر مسلط ہو جائے، آپ کا نگران بن جائے، آپ کا بڑا بن جائے، اور آپ کی غلطیاں، آپ کی برائیاں پبلک میں عام کرنی شروع کر دے اور آپ کی نیکیوں کو ذکر نہ کرے، انہیں چھپائے، تو آپ کیا کہیں گے کہ میرے اوپر زیادتی کر رہا ہے؟ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کیوں جی صاحب، اس کو کہیں گے کہ نہیں زیادتی کر رہا ہے میرے ساتھ؟ کہتے ہیں اگر آپ اس کو اپنے بارے میں زیادتی سمجھتے ہیں تو دوسروں کے بارے میں بھی اس عادت کو کیا سمجھیں؟ زیادتی سمجھیں. اور کہتے ہیں جیسا کہ میں نے اشارہ کیا ہے، علاج کیا ہے ان غلطیوں کا جن کو آپ غلطی سمجھتے ہیں، کہ آپ اس عالم دین سے، اس حکمران سے رابطہ کریں جس کے بارے میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے غلطی کی ہے، اس سے بحث و مباحثہ کریں،
اور بحث و مباحثہ کے بعد پتہ چلے گا کس کا موقف ٹھیک تھا کس کا موقف غلط تھا. حکمرانوں کے تعلق سے بھی میرے بھائیوں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. جب آپ ان سے علیحدگی میں ملیں گے تو آپ کی رائے تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ وہ حکمران پبلک کے سامنے اپنی مجبوریاں نہیں بتا سکتا. وہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے، اس میں کیا مصلحت ہے. تو اس لیے آپ کو کئی اسباب کا علم نہیں ہوتا، آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایجنٹ ہے کافروں کا وہ بھی ایجنٹ ہے کافروں کا، لیکن جب آپ کی علیحدگی میں ملاقات ہوتی ہے تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو اس نے کیا اسی میں خیر تھی.